اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 108 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 15 نمبر ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، پھر آپ نے مسکرا کر صحابہ سے فرمایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت اتری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ بولے، اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس پر گلاس تاروں کی طرح بے شمار ہیں، بعض آنے والے اسے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، یا رب، یہ تو میری امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں گھڑ لی تھیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر فرمایا، مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، یہ ایک نہر ہے جو گڑھے میں نہیں بہتی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہیں۔ میں نے ہاتھ سے اس کی مٹی نکال کر دیکھی، خالص مشک کی تھی، اس کے سنگریزے سچے موتیوں کے ہیں۔ میں جنت میں گیا تو ایک نہر دکھائی دی جس کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے موتیوں کے خیمے نصب تھے۔ میں نے مٹی نکال کر دیکھی تو خالص مشک کی تھی۔ پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ فرمایا، کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے پر فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، نہر کیسی؟ اس نے جواب دیا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر احسان کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد خیر کثیر، جنت کی ایک نہر حوض کوثر ہے، جن سے مومن جنت جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پئیں گے۔ اس حوض میں جنت کی نہر سے پانی آ رہا ہوگا۔ حوض کوثر کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک ایک حد تواتر تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی اور آخرت کا اجر و ثواب ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمیشہ کے لیے بلند کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 باتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ یہ دونوں افضل ترین عبادات اور تقرب الہی کا جلیل ترین ذریعہ ہے۔ نیز ان دونوں کا خاص طور پر ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نماز قلب اور جوارے میں خشوع کے لیے، پھر اسے عبادت کی دیگر تمام انواع میں منتقل کر دیتی ہے۔ جانور ذبح کرنے میں یہ حکمت ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے افضل ترین چیز قربانی کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کرنا اور مال خرچ کرنا، جس سے محبت کرنا، اس میں بخل کرنا نفس انسانی کی جبلت ہے۔ نحر کرنے سے مراد اونٹ کے حلق میں نیزہ مار کر پھر چھری سے ذبح کرنا ہے۔ دوسرے جانوروں کو چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، یہاں نحر سے مراد قربانی کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عبادت قبول کرتا ہے جو صرف اسی کی ذات کے لیے ہو، لِرَبِّکَ، کہ قبولیت کے لیے دل کا اخلاص شرط ہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی لاولد ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، بالخصوص ان کے سردار اور معتبر لوگ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا، جسے طیب بھی کہتے ہیں، اور طاہر بھی فوت ہو گئے تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے، تالیاں بجانے لگے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جس کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ دنیا کے اربوں مسلمان ہر روز کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود بھیجتے ہیں۔ اذانوں اور نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور سلسلہ تا قیامت بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ پھر میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات عطا کیے جائیں گے اور مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ان کے ذکر سے قرآن اور حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں۔ اِنَّ شَانِئَکَ، یقیناً آپ کا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص ثابت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا، هو الابتر، ہی لاولد ہے، وہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ ابتر
ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل کا سلسلہ کٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ابتر کہا۔ آس بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ذریعے برقرار رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہے۔ دنیا میں جتنا ذکر خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، کسی اور انسان کا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔